ہے تو ماننا ایک چیز ہے، علم کا سفر دوسری چیز ہے۔ طاقت ریڈی میڈ ہو سکتی ہے جس کو آپ علم ایسی نظریات جو ہیں بغیر تنقیدی سوچ کے جنم نہیں لیتے، تجسس سے جنم لیتا ہے، حیرت سے جنم لیتا ہے۔ مکالے سے پہلے انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی برصغیر میں آمد سے پہلے یہاں پہ کس قسم کا تعلیمی نظام رائج تھا؟ سیاسی، سماجی اور معاشی نقطہ نظر ہے انسانوں کا، وہ وقت کے ساتھ بدلتا چلا۔ شہروں میں جو تعلیمی نظام ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ وہاں کے جو سماجی، سیاسی اور جو اس کے مادی بنیادیں ہوتی ہیں ان کے اوپر قائم۔ آپ ہندوستان اور پاکستان میں گھومتے ہیں اور اپنے تاریخی نشانات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ قلعے ہیں، وہاں پہ محل ہیں، وہاں پہ مزار ہیں، لیکن آپ کو کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں کی کوئی خراب حالت میں بھی بلڈنگ نظر نہیں آتی، کوئی یہ بتا سکے کہ یہ مدرسہ ہوتا تھا۔ پہلا سوال اور پھر ہزارہا سالوں پہ محیط ایک طویل سفر، سوالوں کے جواب کی تلاش کا سفر، علم کا سفر، انسانی تجسس کا سفر، جس نے آج ہمیں اس منزل پہ پہنچا دیا۔ سوال زندہ ہے آج بھی۔ آئیے ان سوالوں کو جانتے ہیں، ان کے جوابوں کو سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ افکار نو ان سوالوں پہ مباحث کا سفر ہے جو صدیوں سے نوع انسان میں جاننے کے تجسس کو جلا بخشتے آئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر افضل گجر اور آج ہمارے ساتھ ہزارہ ایکسپریس کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عادل سیماب صاحب۔ ڈاکٹر عادل سیماب صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہزارہ یونیورسٹی کے پاک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کے HOD رہ چکے ہیں اور اس وقت بھی وہاں پہ پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ افکار نو کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب ہزارہ ایکسپریس کے پلیٹ فارم سے اپنا ہفتہ وار پروگرام پیش کیا کریں گے۔ اسی سلسلے کی کڑی کہ ڈاکٹر صاحب کا پہلا پروگرام آج پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب ایک علمی شخصیت ہیں اور ہم ان سے بات بھی علم کے حوالے سے کریں گے کہ تعلیم اور علم ہے کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کا بڑا مصروف اور قیمتی ٹائم ہوتا ہے، آپ نے ہماری اس خواہش کو جو ہے عملی جامہ پہنایا اور آج آپ ہزارہ ایکسپریس کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہماری ایک عرصہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ آپ جیسی شخصیات جو ہیں وہ اپنا جو ایک علمی اثاثہ ہے اس کے ذریعے پاکستانی سوسائٹی بلکہ ہمارے جو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پوری دنیا میں ان کو جو ہے اپنا علمی اثاثہ منتقل کریں، اور اس حوالے سے آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے۔ سوال تو ہم کیا کریں گے بلکہ ہم آپ سے یہ ایک ڈائلاگ اور ایک بحث کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں اس حوالے سے بحث ہو کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم اور تعلیم، یہ بنیادی طور پہ ہے کیا ہے، یہ تعلیم اور علم کا فلسفہ کیا ہے؟ ہاں، تھینک یو شیر افضل صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جب ہمارے مین سٹریم میڈیا سے اس قسم کے مباحث جن کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے ہے اور جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے بچوں کے اور آنے والی نسلوں کے مسائل ہیں، یہ غائب ہوتے چلے گئے ہیں، اور زیادہ تر ایک ہی وہ سیاست کی نیرنگی دوران جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور ہر روز جو ہے وہی چیز 24 گھنٹے ایک کیسٹ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، جو آپ کا انیشیٹو ہے، یہ بہت زیادہ اپریشیبل ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ کم از کم کسی ایک پلیٹ فارم سے آپ ان مسائل پہ بات کرنا آپ نے شروع کی ہے جو حقیقی مسائل ہیں یہاں کے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ تعلیم ہے کیا، علم کیا ہے، یہ علم اور تعلیم کا فلسفہ کیا ہے۔ علم ہم جب سادہ سے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو علم کے لفظی معنی ہے جاننا، اور جاننے کا سفر جب سے بنی نوع انسان نے سوال کرنا شروع کیا، اپنے ماحول کو دیکھا، اپنے آس پاس ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا، تو اس نے سمجھنے کی کوشش کی، اس نے جاننے کی کوشش کی، اور یہ عمل آج تک اسی طرح چل رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی اس کا شعور کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ جاننے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ اس کا تحیر اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو چھوئے، انہیں دیکھے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔
تو علم تو بنیادی طور پہ جاننے کا سفر ہے، اور ہر انسان اس علم کے سفر میں مسافر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص گروہ جو ہے وہی طالب علم ہے۔ طالب علم ہر انسان ہے۔ اب تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسی علم کے حصول کا ذریعہ ہے کہ ہم علم حاصل کیسے کریں۔ جہاں تعلیم کا عمل شروع ہوتا ہے وہاں تعلیم کے ساتھ متصل بہت سارے تصورات جنم لیتے ہیں۔ مثلا جب ہم تعلیم کا لفظ یوز کرتے ہیں، اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک اسکول کا سیٹ اپ، ایک کالج کا سیٹ اپ، ایک یونیورسٹی کا سیٹ اپ آتا ہے جی، کہ اس طرح کا ادارہ ہوگا، اس میں جو جانے والا بچہ ہے یا وہ فرد ہے یا بچی ہے تو یہ طالب علم ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اسی طرح جب تعلیم یافتہ انسان کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پھر ایک نقشہ بنتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت سارے ایسے صفحات ہیں جن کے اوپر ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں کہ اس نے میٹرک کی ڈگری ہے، یہ انٹر کی ہے، یہ بی اے کی ہے، یہ ایم اے کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو عمومی طور پہ ہم تعلیم کو ان تصورات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں تعلیم کا حصہ ہیں، اور تعلیمی یافتہ شخص وہ ہے جو ڈگری یافتہ شخص ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک مغالطہ ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں۔ اور جب ہم مختلف جو زمانے میں گزرنے والے علماء ہیں جنہوں نے علم کے رستوں میں بہت زیادہ پیش رفت کی اور انسانوں کو نئے تصورات سے روشناس کیا، تو وہ لوگ اس شاید اتفاق نہ کریں کہ ڈگری یافتہ ہونا تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی مغالطہ ہے۔ اچھا، یہ مغالطہ اب قائم کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ سب جانتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اور ہمارے ہاں قصے کہانیوں میں بھی یہ باتیں شامل کی جاتی ہیں، اور کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ برہمنز ہوتے تھے، ویدوں پہ صرف ان کا حق ہوتا تھا۔ وہی وید کو اسٹڈی بھی کر سکتے تھے، وہی وید سمجھ بھی سکتے تھے۔ جو عام آدمی تھا، یہاں تک کہ اگر وہ وید کا کوئی لفظ سن لیتا تھا تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا۔ اسی طرح بائبل جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص طبقہ تھا، جو پریسٹ ہوتے تھے، صرف وہی سمجھ سکتے تھے اور وہی اس کی روشنی میں فیصلے دیتے تھے۔ اب یہ جو تقسیم ہے انسانوں کے اندر طبقاتی، اور یہ جو تصورات قائم کیے گئے ہیں، بنیادی طور پہ یہ اس تقسیم کو راسخ کرنے کے لیے کہ علم شاید کوئی ایسی چیز ہے جو صرف تعلیم یافتہ انسان کے پاس ہو سکتی ہے، اور تعلیم یافتہ انسان تخصیص رکھتا ہے، وہ الگ ہے، وہ مختلف ہے غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے، جبکہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی پیدائش کے بعد ایک باشعور عقل مند انسان جو ہے وہ طالب علم ہوتا ہے، اور وہ علم مختلف ذرائع سے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ علم کا اصول جو ہے یہ بہت ایک غیر محسوس ایکٹیویٹی ہے۔ تعلیم کو جب ہم بہت زیادہ فارملائز کر لیتے ہیں کہ ایک استاد ہے وہ لیکچر دے گا، ایک شاگرد ہے وہ سنے گا، پھر اس کو یاد کرے گا، پھر دوبارہ سنائے گا، شاید یہ تعلیم ہے۔ تو یہ ٹرکش ماڈل ہے، ایک مڈل ایجز سے یہ چلا آ رہا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی قدیم ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہوتی تھی کہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تھا نہیں، اور ایک کتاب لکھنا جو ہے وہ بہت مشکل عمل تھا، پھر اس کی کاپیاں بنانا۔ تو اس کے لیے آسان راستہ یہ ہوتا تھا کہ جو طلباء مدرسوں میں جاتے تھے یا چرچ میں جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو زبانی یاد کرایا جاتا تھا کہ ایک کتاب بین کے لیے کتاب زبانی یاد کرنا لازمی ہے۔ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، آج تو ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں، کتاب تک آپ کی رسائی ہے، پرنٹنگ پریس ہے، اور پرنٹنگ پریس کا جو انقلاب ہے اس نے پوری دنیا میں علمی تصورات کو بدلا ہے۔ تو اب اس وقت بھی اگر یہی تصور قائم رہے کہ علم صرف مخصوص رٹی رٹائی چیزوں کو دوبارہ سے دہرانے کا نام ہے، تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی، اور یہ زیادتی کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشرے میں ایک طبقے کو جو اکثریت ہوتی ہے، جو شاید کتاب تک جس کی رسائی نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ طالب علم ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے حقائق سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ کتاب ہستی جو ہے یہ اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے، وہ اپنے تجربات سے، ایک کسان جو ہے اس کو ہم
ڈگری یافتہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو جاہل کہنا یہ زیادتی ہے میرا خیال ہے۔ لیکن وہی کسان جب سماجی امور کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہے گا تو اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے، اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے، اس کو اتنا ڈی مورلائز کیا جاتا ہے، وہ اعتماد کھو دیتا ہے کہ میرے پاس تو ڈگری نہیں ہے، میری بات جو ہے وہ کیسے صادق ہو سکتی ہے۔ تو اس میں وہی شخص کہ جس کے پاس ڈگری ہے، جو کالج یونیورسٹی کی شکل دیکھ چکا ہے، شاید وہی بہتر رائے رکھ سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک عام کسان، ایک ایسا انسان کہ جس کو زندگی کا تجربہ زیادہ ہے، وہ زیادہ علوم سے واقف ہو سکتا ہے اور زیادہ اچھے انداز میں زندگی کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ جو طبقاتی تقسیم یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک طبقہ علم کا مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اپنی ملکیت، یہ تاریخی طور پہ وراثت کے طور پہ چلا آیا ہے اور آج تک یہ موجود ہے، اور جو اکثریت ہے اس کو جاہل کہہ کر ڈی مورلائز کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے مسائل کو خود سمجھنے کی، خود سلجھانے کی اس میں سکت ہی نہ ہو، وہ سوچ ہی نہ سکے۔ اگر وہ سوچے بھی تو اس میں وہ اعتماد نہ ہو کہ وہ اس کو بیان کر سکے یا کوئی لائحہ عمل طے کر سکے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو خود سمجھنے کے قابل ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آج جب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں تو اس پروگرام کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک عام آدمی تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے اگر آپ اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے تو آپ جاہل ہیں، آپ عالم نہیں۔ آپ ہر انسان عالم ہے اور وہ تمام صلاحیتیں لے کر آتا ہے جو اس کو زندگی کے سفر میں حقائق کو سمجھنے کے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے میرا خیال ہے، جو فلسفہ ہے علم کا، اس کو سادہ لفظوں میں اگر ہم سمجھیں گے تو اس کو اس طرح سے سمجھیں گے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جب تعلیمی حوالے سے کوئی تنقید کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ملک کے اندر لاڈ مکالے کا نظام ہے اور لاڈ مکالے کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنقید ہے، یہ جو طنز ہے، یہ جائز ہے؟ اچھا، اب یہ اس کے لیے ہمیں اپنے جو پورا علمی سفر ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ جو علم کا سفر ہے اور علم کا جو فلسفہ ہے، اس کا جس طرح سے ارتقاء ہوا، اس تناظر میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اب معاشروں میں جو تعلیمی نظام ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ وہاں کے جو سماجی، سیاسی اور جو اس کے مادی بنیادیں ہوتی ہیں ان کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ ایک زرعی معاشرے میں جو تعلیمی نظام ہے، وہاں کا تعلیمی نظام یقیناً ایک مختلف نوعیت کا ہوگا۔ ایک صنعتی معاشرے میں تعلیمی نظام مختلف نوعیت کا ہوگا۔ اسی طرح ایک بادشاہت کے اندر جس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور ایک جمہوریت میں جو تعلیم کی ضرورت ہے وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ اور اسی صنعتی معاشرے سے جمہوریت کے بیج نے پھلنا پھولنا شروع کیا، تو جو پورا سیاسی، سماجی اور معاشی نقطۂ نظر ہے انسانوں کا، وہ وقت کے ساتھ بدلتا چلا آیا ہے۔ اب اس تناظر میں جب آپ لارڈ میکالے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہندوستان کے اندر یہ جو پورا بر صغیر ہے، یہاں پہ تعلیمی نظام لارڈ میکالے سے پہلے یا انگریزوں سے پہلے وہ کس قسم کے مادی حالات کا نتیجہ تھا۔ تو اس کے لیے سیاسی تناظر کو سمجھنا لازمی ہے۔ یہاں پہ بادشاہ تھے، یہاں پہ نواب تھے، فیوڈلز تھے، اور زیادہ تر لوگوں کا انحصار جو ہے وہ زراعت پہ ہوتا تھا۔ اب ایسے معاشرے میں جہاں پہ وراثت کی بنیاد پہ آپ کی نہ صرف نسل چلے بلکہ آپ کی سیاست بھی چلے، آپ کی معیشت بھی چلے۔ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، نواب کا بیٹا نواب، چوکیدار کا بیٹا چوکیدار، کسان کا بیٹا کسان، موچی کا بیٹا موچی، یہ تمام چیزیں نسل در نسل چلتی تھی۔ تو اس میں علم جو ہے وہ بھی اسی طرح ایسا تھا کہ عالم کا بیٹا عالم۔ اب آپ اکثر جو ہے ہمارے بر صغیر کے علماء کا ذکر جب کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ان میں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ جی دونوں اطراف سے علماء کی خاندان سے تھے، ٹھیک ہے، ان کے والدہ بھی علماء کے فلاں عالم کی بیٹی تھی اور باپ جو ہے فلاں عالم کا بیٹا تھا۔ تو قدرتی بات ہے کہ جب وہ ایک طبقے تک محدود تھا اور اس طبقے نے اس سے آگے جو ہمارا ارتقائی سفر ہے سماج کا، معیشت کا، وہ چلا نہیں تھا، تو وہاں پہ طبقاتی طور پہ ہی مختلف جو آپ کی معاشرے کی تقسیمیں ہیں وہ ہونی تھی۔ تو اس میں جو علم ہوتا تھا وہ زیادہ تر
شیخ سعدی کی روایات تک، حکایات سعدی یا رومی کی کچھ کہانیاں، قصے، اور ہندوؤں کے ہاں جو وید ہیں ان کی کچھ تعلیم ہو جاتی تھی، یہ چیزیں ہوتی تھیں اور وہ رٹائی جاتی تھی۔ اچھا، جب انگریز یہاں پہ آئے تو انگریز یہاں پہ ایک نئی چیز لے کے آئے۔ وہ تعلیم سے پہلے ایک اور چیز تھی، وہ کیا تھی کہ انگریز چونکہ صنعتی دور میں داخل ہو چکا تھا، اور صنعتی انقلاب کے بعد اس کا پھیلاؤ شروع ہوا، اور جو امپیریلزم یا کلونیلزم کا دور ہے یہ اصل میں اس کے صنعتی پھیلاؤ کا دور ہے، کہ جب وہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ اس نے کالونیاں بنائیں۔ جب وہ ہندوستان میں پہنچا تو یہاں کے اس قدامت پسند معاشرے میں جو نسلی بنیادوں پہ چل رہا تھا، اس میں جب صنعتی دور کا سیاسی نظام قائم ہوا جو کلونیل دور تھا، تو اب ان کو اپنے اس سیاسی نظام کو چلانے، کیونکہ وہ سارے برطانیہ سے اٹھا کے لوگوں کو یہاں نہیں لا سکتے تھے، کہ سب کو وہ لے آتے تو پھر بھی اتنی وسیع و عریض مملکت کو چلانا بہت مشکل تھا، تو انہوں نے یہیں پہ انہیں لوگ چاہیے تھے کہ جو ان کی بیوروکریسی کا حصہ بن سکیں، جو ان کی ملٹری کا حصہ بن سکیں، اور کسی حد تک جو صنعتیں انہوں نے لگائی تھیں اس کا حصہ بھی وہ بن سکیں۔ اب یہ لوگ جس قسم کا علم حاصل کر رہے تھے وہ علم اس صنعتی دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا، تو اب اس چیز نے ایک طرف ایک بہت اہم فیکٹر کے طور پہ رول پلے کیا کہ لارڈ میکالے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے کچھ اس قسم کی گفتگو کرنا شروع کی کہ آخر اس معاشرے کو آگے لے جائے بغیر اس سے وہ نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ جس نفع کے ہم خواہش مند ہیں، کیونکہ یہ تو یہاں سے را میٹیریل بھی انہوں نے لے کے جانا تھا، یہاں پورا ایک بیوروکریٹک سٹرکچر بھی بنانا تھا، ایک ملٹری بھی بنانی تھی جس کو بعد میں وہ اسٹیل فریم آف برٹش امپائر ان انڈیا کہتے تھے، تو اس کے لیے ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو اب اس دور میں لارڈ میکالے جو ہے وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے نہ صرف یہاں پہ اس سسٹم کو متعارف کرایا جو برطانیہ میں چل رہا تھا، بلکہ اس کے کئی خطوط ہیں، اس کی سپیچز ہیں جو موجود ہیں کہ وہ ان آبادیاتی طاقتوں کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے، ان سے بحث و مباحثہ کر رہا ہے کہ ہمیں جو برڈن آف امپائر ہے اس نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اب ہم نے ان لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور یہ تعلیم خود ہمارے مفاد میں بھی ہے، کیونکہ جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ اس تعلیم سے واقف ہو جاتے ہیں تو اس میں برطانوی جو سامراج ہے یا نوآبادیات ہے اس کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ تو میکالے اس کو ڈیفینڈ ایسے کر رہا تھا کہ نہیں، یہ ہمارے اپنے مفاد میں بھی ہے کہ یہ لوگ اس تعلیم کو حاصل کریں اور یہ برطانوی حکومت میں نوکریاں حاصل کریں، اس کی بیوروکریسی کا بوجھ اٹھائیں، اس کی فوج کا بوجھ اٹھائیں، اس کے لیے ہمیں یہ متعارف کرانا ہوگا۔ تو اس قدامت پسند غیر ترقی یافتہ معاشرے میں میکالے نے اس صنعتی دور کا تعلیمی نظام شروع کیا۔ ایک دوسری اہم بات اس میں یہ تھی کہ یہ دنیا کا پہلا پبلک سیکٹر ایجوکیشن سسٹم تھا، یعنی خود برطانیہ میں لوگ جو ہیں فیس دے کر، پیسے دے کر اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن یہاں پہ جو سسٹم اس نے متعارف کرایا یہ پبلک فنڈڈ تھا، یعنی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس نے اس کو تعلیم دینی ہے۔ یہ دوسری اہم بات تھی۔ تیسری اہم بات یہ تھی کہ اس نظام میں یونیورسلٹی کا ایلیمنٹ تھا، یعنی یہ سب کے لیے تھا، اس میں کوئی طبقاتی طریقے برہمن کا بیٹا یا شیخ المشائخ کا بیٹا یا کسی بھی اور علمی سلسلے سے تعلق رکھنے والا صرف یہی لوگ نہیں، بلکہ اس کو عام لوگوں کے لیے انہوں نے کھولا، اور اس کی ابتدا انہوں نے یونیورسٹی سے کی۔ عمومی طور پہ تعلیمی نظام جو اسکول سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسی پہ پھر جب سر سید احمد خان بھی باہر گئے اور وہی نظریات تھے جو لارڈ میکالے کے تھے، انہی بنیادوں پہ سر سید احمد خان نے یہاں پہ سائنس کی تعلیم و ترویج اور انگریزی زبان کی ترویج اس کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں ارشد محمود صاحب، وہ تو اپنی کتاب میں لارڈ میکالے کو محسن اول کا نام دیتے ہیں کہ یہ پہلا محسن تھا کہ جس نے یہاں پہ وہ تعلیم دی کہ جس سے پیدا ہونے والی شخصیات جیسے قائد اعظم علامہ اقبال، گاندھی، یہ تحریک آزادی کے سرگرم رکن اور ہر اول دستے کے رکن بنے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہندوستان اور پاکستان جو ابھی تک آزاد نہ ہو سکتے۔ تو لارڈ میکالے نے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ تاریخی طور پہ ایک ڈس آنیسٹی ہوگی کہ اگر ہم اس کے کردار کو اس طرح سے دیکھیں کہ جی اس نے
یہ جو تعلیمی نظام ابھی ہمارا ہے یہ لارڈ میکالے نے دیا تھا، اس میں ہم نے بہت ساری تبدیلیاں کی اور اس کو اپنے مرضی کے مطابق لارڈ میکالے سے پیچھے ہم ماضی میں لے کے گئے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عادل سیماب صاحب کی عالمانہ مفصل گفتگو سنی فلسفہ علم کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب ہر ہفتے کو اپنا یہ پروگرام پیش کریں گے اور ہم ہر ہفتے ایک نئے سوال کے ساتھ علم کے حوالے سے حاضر ہوں گے۔ آج اتنا ہی، بہت شکریہ۔